الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ جل جلالہ و من والہ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ آخرت میں نجات ملے گی آخرت کے عمل سے۔ زندگی میں آخرت والے عمل ہوں گے، آخرت کی کامیابی ملنا آسان ہوگی۔ اس لیے آخرت والا عمل زندگی میں بغیر محنت کے نہ وجود میں آتا ہے نہ باقی رہتا ہے۔ وجود کے لیے بھی محنت ضروری ہے، باقی رکھنے کے لیے بھی محنت ضروری ہے۔ آیت شریفہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا روزے کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے تقاضا کیا ہے۔ رمضان کے متعلق شعبان کے آخر میں آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ صحابہ کو رمضان کے متعلق، اس کی اہمیت کے متعلق، اس کی فضیلت کے متعلق بتایا کرتے ہیں۔ شعبان کے آخر میں فرمایا، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں ہم سے فرمایا کہ تمہارے اوپر اب ایک مہینہ آنے والا ہے جسے رمضان کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر بندوں کے اعمال کے بھاؤ کو بڑھا دیا جاتا ہے، رزق کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، رزق میں برکت دی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس مہینے میں جو رمضان کے روزے رکھے یقین کے ساتھ اور آخرت کے امید کے ساتھ، ثواب کے یقین کے ساتھ، فرمایا اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس مہینے میں اعمال کے بھاؤ کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے نفل اعمال کے ثواب فرض کے غیر رمضان کے فرض کے برابر کر دیے جاتے ہیں، اور اس مہینے کے فرض کے ثواب غیر رمضان کے 70 فرض کے برابر کر دیے جاتے ہیں، اور مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، کشادگی کر دی جاتی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ جو ہے اس
مہینے کو جو پائے وہ اپنے لیے 4 کاموں کو لازم کر لے. جو مہینے کو پا لے تو اپنے اوپر 4 کاموں کو لازم کر لے. اس کی کثرت کرے، اس کا اہتمام کرے، تاکہ اس مہینے کی برکات پورے کے پورے مل جائیں، اس مہینے کی پوری برکتوں کو سمیٹنا آسان ہو جائے. تو 4 کام بتلائیں کرنے کے لیے، کریں گے؟ وہ 4 کام ہیں اس مہینے کے اندر. سب سے پہلا کام ہے، فرمایا کہ اس مہینے میں کلمے کی کثرت کیا جائے. کلمے طیبہ، ایمان کے کلموں کو بہت زیادہ پڑھا جائے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کلمے کا کثرت کے ساتھ ورد رکھا جائے اس مہینے کے اندر. کا ایک کام یہ ہے ایمان والے کا کہ ایمان کے کلمے کو کثرت کے ساتھ اس مہینے میں پڑھنا شروع کریں. کہا دوسرا کام اس مہینے میں استغفار کی کثرت کرے. کیا کرنا؟ پہلا کام ایمان کے کلمے کو پڑھنا ہے، دوسرا کام استغفار کی کثرت کرے. اچھا، ایمان کے کلمے کو یوں ہی پڑھنا بغیر معنی کو سمجھتے ہوئے ثواب مل جائے گا، لیکن اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے. ایمان کے کلمے کو یوں ہی ورد رکھنا، اس کو پڑھتے رہنا، اس کے ثواب سے خالی نہیں ہے، لیکن اس کلمے کے، ایمان کے کلمے کے جو اثرات ہیں وہ اثرات مرتب نہیں ہوں گے جب تک کہ اس کے معنی کے استحضار کے ساتھ نہ پڑھا جائے. یہ کلمہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، یہ کلمے کے کیا معنی ہیں؟ تو کہا کلمے کے معنی کے استحضار کے ساتھ جب پڑھا جائے گا تو کہا یہ کلمہ دل پہ اثر انداز ہوگا، ایمان کی پختگی ہوگی، ایمان میں بڑھوتری ہوگی، ایمان اور یقین کا سرمایہ بڑھے گا. اگر اس کے معنی کا استحضار کرتے ہوئے پڑھا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ اس کا جو ہے ترجمہ ہے. اس ترجمے پر غور کرتے ہوئے یا یوں دل میں کہے کہ پوری کائنات کچھ نہیں کر سکتی ہے سوا اللہ کے، پوری کائنات کچھ نہیں کر سکتی ہے سوا اللہ کے. جو کچھ ہوا ہے اب تک اور جو کچھ ہوگا آئندہ اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. اس استحضار کے ساتھ اس کلمے کو پڑھا جائے. کہا یہ کام ہے، استحضار کے ساتھ اس کلمے کو یہ بندہ پڑھے گا، کہا اس مہینے کی پوری برکات کو سمیٹے گا. تو پڑھیں گے انشاءاللہ. ایمان کے کلمے کو اس مہینے میں کثرت سے پڑھنا ہے، معنی کے استحضار کے ساتھ کہ یہ کلمے کا کیا تقاضا ہے. ہم تو صدیوں سے پڑھ رہے ہیں، سالوں سے پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس کی معنی پر اور اس کے تقاضوں پر غور نہیں کیا. غور کر کے پڑھ کے دیکھیں اس پہ دل کے اثرات کیسے ہوتے ہیں. پہلے جو کلمے کے اندر پوری تمام دنیا کے تمام اسباب کا انکار کیا گیا ہے. لا کے معنی نہیں کہ لا الہ، پوری کائنات کا انکار کرایا گیا ہے کہ اپنے دل کی طرف کہے کہ لا الہ، پوری کائنات سے کچھ نہیں ہوتا ہے، الا اللہ کہے تو دل کی طرف اشارہ کرے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کرتا ہے. کہا کہ اس استحضار کے ساتھ اگر اس کو پڑھتا رہے تو کہا کہ ایک دن پڑھے گا اس کے اثرات اس کو ایک دن میں ظاہر ہوں گے، پہلے دن سے ہی ظاہر ہوں گے. دل کی طرف متوجہ ہو کر کہ اس پوری کائنات سے، یعنی اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں ان تمام چیزوں کو میں اپنے دل سے نکالتا ہوں اور الا اللہ کو اپنے دل میں بٹھاتا ہوں. اس استحضار کے ساتھ اس کلمے کو اس مہینے میں کثرت سے پڑھیں گے انشاءاللہ. بہت کمال کا ہے. 70-80 سال کا 100 سال کا بوڑھا
جو کفر اور شرک میں زندگی بتایا ہو ایک بار دل سے اس کلمے کو پڑھ لے 70 سال کے اور 100 سال کے اس کے کفر اور شرک کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اتنا عظیم کلمہ ہے، ہم نے اور آپ نے اس کلمے کو سمجھا نہیں ہے اور اس کے تقاضے کو پہچانا نہیں ہے۔ تو فرمایا اس مہینے کے اندر پہلا کام کلمے کی کثرت ہے، کلمے کو خوب پڑھا جائے، معنی کے استحضار کے ساتھ۔ انشاءاللہ اس کے اثرات دل پر مرتب ہوں گے جب اس پر استحضار کے ساتھ معنی پر غور کرتے ہوئے دل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ دل سے یہ کہا جائے کہ یہ پوری کائنات دل کے اندر اسباب جو دل کے اندر گھسا ہوا ہے ان تمام اسباب کی نفی کرتے ہوئے کہ دل کے اندر جو چیزوں سے ہوتے ہوئے میری آنکھ جو دیکھ رہی ہے کہ میں کرتا ہوں تو ہوتا ہے، میں یہ کرتا ہوں تو ہوتا ہے، یہ کہا کہ یہ نظروں کا دھوکہ ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ دل کے استحضار کے ساتھ دل کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہے کہ نہیں، یہ سب کچھ جو ہمارے دکھائی دے رہا ہے یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، کرنے والا تو اللہ ہے۔ اس کلمے کی کثرت کرنا ہے۔ دوسرا کام استغفار۔ کیا کرنا ہے؟ استغفار۔ استغفر اللہ 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 استغفر اللہ۔ سب ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، تسبیح چل رہی ہے اور سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور ادھر نظر جا رہی ہے، کوئی مطلب نہیں اسے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفار کو بھی کیسے پڑھنا ہے؟ استحضار کے ساتھ۔ جب استغفار پڑھا جائے، جب استغفار ایسے یوں ہی نہیں کہہ دیا گیا، جب کوئی استغفار پڑھتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہا 3 مرتبہ پڑھے استحضار کے ساتھ، ایسے نہیں یوں ہی زبانی پڑھ لے، کوئی مطلب سمجھتا نہیں، کوئی معنی معلوم نہیں، اس کا استحضار نہیں اور یوں پڑھ لیا، کہا ثواب مل جائے گا لیکن اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ کہا کہ اگر کوئی دل سے پڑھتا ہے، اگر سمندر کے جھاگ کے برابر ہو تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں 3 بار پڑھنے سے، اور خالی استغفر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ 100 نہیں 1000 بار پڑھتے رہیے، کچھ اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے استغفار کرنا کیسے؟ استحضار کے ساتھ۔ کیسا استحضار ہونا چاہیے؟ جب استغفار کرنے کی نیت ہو کہ میں استغفار پڑھنے جا رہا ہوں تو دل کے اندر یہ احساس ہو کہ اے اللہ، آپ کا سب سے بڑا گنہگار بندہ آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہے۔ اے اللہ، آپ کا سب سے بڑا گنہگار بندہ جو دن رات گناہوں میں رہتا ہے آج آپ کے سامنے معافی مانگ رہا ہے، آپ سے استغفار کر رہا ہے۔ اے پروردگار، آپ اگر معاف نہیں کریں گے تو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اللہ آپ معاف کر دیجئے، آج میں معافی مانگ رہا ہوں۔ تو کہا اس استحضار کے ساتھ استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر اتنا لمبا پڑھنے نہیں ہو رہا ہے تو استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی، یا یوں کہا جائے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دیجئے، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں بہت گنہگار ہوں، اللہ معاف کر دیجئے۔ کہ اس استحضار کے ساتھ استغفار پڑھنا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ مہینے سے پہلے ہمارے نبی نے صحابہ کو یہ سکھایا کہ مہینہ آ رہا ہے اور یہ کام تم کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے کام کلمے کا ورد کرنا ہے، دوسرا کام استغفار کرنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ کوئی کر کے تو دیکھیں کیا اثرات ہوتے ہیں اس کے۔ اگر استغفار کی کثرت، کیسے حالات ہوں، کیسی پریشانی ہو، کتنے حالات کیوں نہ ہو، کہا استغفار کی کثرت کرے، حالات بکھرتے چلے جاتے، حالات بنتے چلے جائیں گے، لیکن استغفار تو کرے۔ کسی کی شکایت نہ کرے فلاں نے ایسا کیا، فلاں کی وجہ سے ایسا ہوگا، فلاں نہیں۔ ہر بندے کو اپنی طرف شاید میری گناہ فلاں گناہ کی وجہ سے ہوا ہوگا، فلاں گناہ کی وجہ سے حالات آئے ہوں گے، فلاں کی وجہ سے آئے ہوں گے، اپنی طرف دیکھ کر کے کہے شاید میری کسی گناہ سے پکڑ آئی ہوگی یا میری کسی گناہ سے جو یہ حالات آئے ہوں گے۔ اگر اس طرف نظر جاتی ہے تو بندہ استغفار کرتا ہے، اور اگر نظر دھوتی رہے فلاں نے ایسا کیا ہوگا، فلاں ایسا میرے ساتھ اس نے ایسا کر دیا، تو پھر استغفار نہیں کرے گا۔
تو اس لیے استغفار بانے کے استحضار کے ساتھ کہا صبح اور شام کم سے کم 100 مرتبہ کریں گے رمضان میں، کہ ابھی سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو دو کام یہ ہو گئے کرنے کے، اور 2 کام اور بتلائے ہیں، 2 کام اور بتلائے، لیکن ان کاموں کو جو کام بتلائے جا رہے ہیں وہ کام وہی کرے گا جو آخرت کے اعمال کی پابندی کرے گا، آخرت کے اعمال کی پابندی کرے گا۔ آخرت کے اعمال کی پابندی نہیں ہے، کہاں کلمہ، کہاں استغفار، کہاں کیا کرنا، کہاں دعا، کہاں اللہ کے سامنے رونا، کہاں کے، وہ سب کہاں ہوگا جب اعمال نہیں۔ تو اعمال جب آدمی کی زندگی میں ہوگا آخرت کے اعمال، تو یہ سب کام کرنا آسان ہوں گے۔ تیسرا جو کام ہے وہ ہے جنت کی طلب، اللہ سے جنت مانگنا، اللہ سے جنت مانگنا۔ کیسے مانگیں گے؟ اللہ ہم کو جنت دے دیجئے، اللہ ہم کو جنت دے دیجئے، لیکن ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم کچھ نہیں کریں گے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے ہم آپ کے حکموں کی پابندی کریں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، لیکن جنت ہم کو دے دیجئے۔ تو کیسے مانگیں گے جنت؟ جھوٹے منہ نہیں، کیسے؟ اللہ کو راضی کرنے کے بعد ہی آدمی مانگ سکتا ہے۔ کیسے جو ہے اس کو کوئی کرتے کچھ نہیں، بولے اللہ جنت دے دو، اللہ جنت دے دو، کر کے بولو۔ اور چوتھا کام جو ہے آگ سے خلاصی مانگنا، آگ سے خلاصی، اللہ آگ سے بچا لیجئے، آگ سے بچا لیجئے، آگ سے بچا لیجئے، جنت کا داخلہ نصیب کر دیجئے اور آگ سے بچا لیجئے۔ کب ہوگا؟ جب اعمال کی پابندی ہوگی، اعمال کی پابندی ہوگی۔ اس لیے پہلے اس پر جو ہے اعمال پر ابھارا گیا کہ ہر امت کا ہر فرد، ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ہر ایک جو ہے اس کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو اندر سے تیار کر لے کہ انشاءاللہ نیت بنائے، عزم کرے، اندر سے اپنے آپ کو تیار کرے کہ انشاءاللہ اس سال اس مہینے کے پورے روزے کو مجھے رکھنا ہے اور پورے اس رمضان کی ایک تراویح مجھے نہیں چھوڑنی ہے انشاءاللہ۔ ایسے پہلے سے عزم کر لے اور نیت کر لے، پھر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم نے نیت کر لی ہے، آپ مدد کر دیجئے۔ آپ کے مدد کے بغیر نہ میں روزے کی پابندی کر سکتا ہوں اور نہ میں اس کے تراویح کی پابندی کر سکتا ہوں، اللہ میری مدد کر دیجئے۔ کہا پہلے سے آدمی نیت بنا لے، عزم کر لے، اللہ سے دعا کر لے، تو پورا مہینہ اس کے لیے اللہ کی رضا کے لیے گزارنا آسان ہو جائے گا، اللہ کو راضی کرتے ہوئے مہینے کو استعمال کرنا آسان ہو جائے گا۔ ورنہ مہینہ آئے گا چلا جائے گا، کچھ خبر نہیں ہوگی، آیا اور چلا گیا، اپنی رحمتوں کو لے کر، برکتوں کو لے کر، اور پورے الطاف رحمتوں برکتوں کو لے کر آیا، جسے سمیٹنا تھا سمیٹا، جس نے لاپرواہی کی اسے کچھ نہیں ملا۔ اس لیے جو متوجہ ہوگا اسے کچھ حاصل ہوگا۔ اس لیے ابھی سے نیت کریں، انشاءاللہ آنے والے رمضان کو جو آ رہا ابھی انشاءاللہ پیر کے دن سے انشاءاللہ تراویح شروع ہو سکتی ہے، تو انشاءاللہ ہماری کوئی تراویح نہیں چھوٹے گی، کوئی تراویح۔ ہاں بہت جو مصروف لوگ ہیں، بڑے کاروباری لوگ ہیں، بڑا کاروبار ان کا ہے کہ بھائی ان کو رمضان میں فرصت ہی نہیں ہے، تو بھائی رمضان کے لیے کچھ تو کوشش کرنا چاہیے، کچھ فرصت نکال لیا جائے۔ پورے سال تو مصروف ہی رہتے ہیں، پورے سال مصروف رہتے ہیں، رمضان میں کچھ فرصت نکال لیں۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہیں بھائی رمضان میں تو ہم نکال ہی نہیں سکتے، پھر آپ کے لیے مشکل ہے، تو اس کے لیے کہیں جہاں 10 دن کی 15 دن کی تراویح ہوتی ہو، اس تراویح کو سن لیا جائے، قرآن کو سن لیا جائے، تاکہ قرآن سننے کی جو سنت ہے وہ ادا ہو جائے۔ لیکن تراویح پورے جب تک چاند نہیں ہوگا، جب تک تراویح پڑھنا سنت ہے، جب تک چاند نہ ہو جائے عید کا، جب تک تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ۔ نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا، تراویح نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا، یہ سمجھ لیجئے کہ تراویح کا چھوڑنا بھی گناہ ہے۔ اور لوگ ایک ہفتے میں جوش میں رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، بولے ہمیں ہوش ہی نہیں ہے۔ ایک ہفتے کے بعد تو کہا اسلام جو ہے جوش کا نام نہیں ہے، اسلام اور مسلمان، اسلام بولے بہت اچھا ہے، بس جوش میں آئے بس سب کچھ
اس کے بعد نہیں کہا جوش کے ساتھ نہیں، بلکہ اسلام پہ چلنا ہے ہوش کے ساتھ، ہوش کے ساتھ، جوش کے ساتھ نہیں، ہوش چلتے رہیں اللہ سے دعا کرتے رہیں، جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا ہے چلتے رہیں اللہ سے دعا کرتے اللہ ہے کہ اللہ یہ جو مجھ سے ہو رہا ہے میں تو جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا میں نہیں کر سکتا ہوں، اللہ جیسا بھی کر رہا ہوں اللہ آپ قبول کر لیجئے، ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی ہے کرتے رہیں، چلتے رہیں، کرتے رہیں، بس مستقل لگے رہیں انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید لگائیں اللہ ہم تو اس لائق نہیں ہیں، آپ کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ تھے انہوں نے کیسی جو قربانیاں دی، کیسی محنتیں کی ہے آپ کو راضی کرنے کے لیے، کیسے اعمال کیے ہیں، رات بھر قرآن پڑھتے تھے، پوری رات ایک پیر پر کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے تھے، انہوں نے کیسے مجاہدے برداشت کیا، اللہ ہم سے تو اتنا نہیں ہو سکتا ہے لیکن جتنا مجھ سے ہو رہا ہے میری طاقت کے بقدر میں جو قدر کر رہا ہوں اللہ اسے قبول کر لیجیے، بس اپنی تو کم سے کم اتنا تو کرے جتنی اپنی طاقت ہے، اللہ اپنی طاقت سے زیادہ کسی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے، اپنی طاقت سے زیادہ کسی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے کہ نہیں ہم تو 50 کلو اٹھا سکتے، نہیں تم کو 100 کلو اٹھانا پڑے گا، کہا نہیں ایسا نہیں کرو، بھئی شریعت کے احکام اتنے ہی نافذ کرتے ہیں جتنی جو ہے اب بندے کے اندر برداشت کی اور اس کے عمل کرنے کی طاقت ہوتی ہے، اتنا ہی عمل کے لیے کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ کو کرنا ہی پڑے گا، نہیں ایسا نہیں، زبردستی نہیں آپ کو یہ سورہ نہیں یاد پڑھنا ہی پڑے گا، نہیں بھائی جو یاد ہے وہ پڑھو، جو یاد ہے وہ پڑھو، نہیں یہی سورہ پڑھنا ہے، نہیں ایسا کچھ نہیں، جو سورہ یاد ہے وہ پڑھیے، جتنی یاد ہے اتنی پڑھیے، جتنی تو انشاءاللہ ہم سب نیت کریں گے انشاءاللہ آنے والا جو رمضان ہے اس کی ابھی سے ہم تیاری کریں گے اور انشاءاللہ اس کو بھرپور اس کا استقبال کریں گے اعمال کے ساتھ پورے وقار کے ساتھ اور پورے حوصلے کے ساتھ اس کی جو ہے استقبال کریں گے کہ انشاءاللہ ایک روزہ ہم مسلمانوں کا کسی کا نہیں چھوٹے گا، اور اگر ہمارے جانے میں انجانے میں ہم جس کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں اگر اس کی طرف سے کوئی لاپرواہی ہو رہی تو ہم اس کو پیار سے سمجھائیں گے، پیار سے کہ بیٹا ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ماں باپ بھی اپنے بچوں کو ابھی سے 7 سال کے بچے کو روز نماز پڑھنے کا حکم کیا گیا ہے تو کم سے کم 7 سال کے بچے کو روزے رکھنے کا بھی عادت ڈالی جائے، 8 سال 10 سال کے ہو جائے تو ان کی عادت پڑ جائے، 12 سال کے ہو جائے تو ان کی روزے نہ چھوٹنے پائیں، تو عادت ڈالی جائے بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی عادت تاکہ وہ بڑے ہو کر ان کے روزے نہ چھوٹنے پائیں۔ ماں باپ اس میں لاپرواہی کرتے ہیں اسکول کے بچوں کے ساتھ، وہ بچے جو بالغ ہو گئے ہیں ان کے ساتھ، نابالغ کو تو چھوڑیے، وہ بچے جو بالغ ہو گئے ان کے ساتھ بھی لاپرواہی کرتے ہیں کہ نہیں اس کی کالج ہے، اس کا اسکول ہے اور اس کی ٹیوشن ہے، اس کی کلاس ہے، وہ کیسے روزہ رکھ پائے گا، یہ جو ہے گویا کہ آپ اس کو جہنم کی طرف ڈھکیل رہے ہیں، اس کو سمجھانا کہ رمضان کا ایک روزہ بھی اگر چھوڑ دیا جان بوجھ کر، پوری زندگی روزہ رکھے تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا، ایک روزہ چھوڑ دیا جان بوجھ کر پوری زندگی رکھے تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اہمیت دلانا چاہیے بچوں کے اندر، بتانا چاہیے کہ روزہ بہت اہم ہے، کہ روزے کا بدلہ اللہ اپنے آپ کو خود پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آنے والے رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان ہوگی پھر سنت ادا کر لیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، ونشهد ان لا اله الا انت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون،